نحمده ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 جولائی درس فیضان القرآن نمبر 207. آج کا درس سورہ نمل آیت نمبر 60 تا 82 پر مشتمل ہے. فرمایا گیا، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر فرمایا ہم نے اس سے رونق والے باغات لگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ان درختوں کو اگا سکتے. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ راہ سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں. بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا اور اس کے درمیان دریا اور ندیاں جاری کر دی، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور سمندروں کے درمیان پردہ بنا دیا. کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بے شک اکثر لوگ نہیں جانتے. کون ہے جو بے بس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے دکھ کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا جانشین بنایا؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرنے والے ہو. کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بہت بزرگی والا ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا دوبارہ اعادہ بھی کرے گا؟ اور کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہو کہ اپنی وہ دلیل لاؤ جس میں تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہو، اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم جاننے والا نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے باب میں ان کو علم الجھ گیا ہے، بلکہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. اور انکار کرنے والوں نے کہا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم زمین سے نکالے جائیں گے؟ اس کا وعدہ ہمیں بھی دیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی. یہ محض پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا انجام ہم نے کیا کیا، اور ان پر غم نہ کیجئے اور دل تنگ نہ کیجئے ان تدبیروں پر جو وہ کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو. کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے پاس آ گیا ہو. بے شک تمہارا رب لوگوں پر بڑا ہی فضل والا ہے، مگر ان میں سے اکثر نہ شکرے ہیں. اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. اور آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو کہ ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی چیزوں کو واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بے شک تمہارا رب اپنے حکم کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے. بس اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھانے والے ہو. تم تو صرف ان کو سنا سکتے ہو
جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب ان پر بات آ پڑے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا خود رب کبریا نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا دیکھو آسمان کو بنایا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو یہ بنا سکتا ہے؟ دیکھو زمین کو کیسے بچھایا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو زمین کو اس طرح بچھا سکتا ہو؟ زمین کے اندر دریا اور ندیاں بہا دی، آبشاریں نکال دی، زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو ایسا کر سکتا ہو؟ پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی شکل میں گاڑ دیا، اور پھر پہاڑوں کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے ان کے اوپر گھاس لگا دی، اور بڑے بڑے گلیشیئر بنا دیے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ایسی طاقت ہے جو یہ پہاڑ کھڑے کر سکے؟ پھر فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنی نعمتیں تم پر عطا کر رہا ہے، یعنی بارش بران رحمت کو، یعنی بارش کو بران رحمت کہتے ہیں، تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ فرمایا اللہ اتنا فضل کرنے والا ہے کہ بارش سے پہلے تمہارے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے تمہیں سکون عطا کرتا ہے، پھر بھی تم اللہ رب العزت کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہو۔ جاؤ زمین کی سیر کرو اور دیکھو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا، کتابوں کے آنے کا انکار کیا، ہم نے ان کو کس انداز سے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اے اہل ایمان، آج بھی تم امت مسلمہ، امت واحدہ ہو، پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر قیامت تک کے لیے تم نے توحید کے ڈنکے بجانے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کرنا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں یہ امانت کے طور پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ کل قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے مال بھی دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جان بھی دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی، عزت بھی دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صحت بھی دی کیا اس کو اللہ کی راہ میں اس صحت کو بیمار کیا؟ پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ بولو تمہیں جو خدا نے ان نعمتوں سے نوازا تھا، تم نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا ہے؟ اگر تو ان نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کیا تو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اگر تم نے ان چیزوں کو اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور دین کو پسے پشت ڈال دیا، پھر تمہارے وجودوں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔